سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے بھڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، تمہیں ضائع کرنا، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور میں کیسے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دست و گریباں ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھول جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھانا شروع کر دو، لڑائیاں شروع کر دو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، ہو تم جس بھی فرقے کے ہو اسے اپنے دل میں رکھو، اسے اپنی بنیان بناؤ، اپنا چولا، اپنا کرتا محمدی بناؤ، امت بن کے اپنا تعارف کرواؤ۔ میرا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف ہے، یہ میرا تعارف نہیں ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ تعارف میں تعفن ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم سیاست کرنی ہے تو علم کے ساتھ کرو، علم والے بن کے دکھاؤ، استادوں سے محبت کرنے والے۔ اتنے استاد کو قرب دو کہ تمہارے جانے کے بعد اسے یاد رہے کہ میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے۔ اتنا قرب دو، اتنی محبت دو کہ وہ انہیں یاد رہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے۔ اور استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں کتاب نہیں لے جائے گی، استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں ریسرچ نہیں لے جائے گی، جہاں تمہیں ڈگری نہیں لے جائے گی۔ یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو، میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا۔ بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا، اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی، اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے، وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا اسے، آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے پناہ ہے، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی۔ آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی، پر میں پناہ دے چکا ہوں، بیٹھ بول کیا کہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ میں نے تینوں کام کی تو کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان بنائے، عمل بنائے، معاف ہے۔ کہنے لگا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بخشش کی، اور تم نے مجھے پناہ دی ہے نا، کچھ کہو گے تو نہیں؟ آپ نے کہا تو فکر نہ کر، میں تو کچھ نہیں آکھ سکتا۔ آپ کہنے لگا کوئی اور گل دسو، تو آپ نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ وہ کہنے لگا جسے چاہوں معاف کر دوں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں گا۔ کہنا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا، آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو، پر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا۔ میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو، یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی، مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں تک